مسٹر شیخ وقاص اکرم صاحب، سر 1 منٹ کے لیے پلیز ذرا شارٹ پلیز کریں تھوڑا سا اور ریپیٹیشن نہ کریں پلیز. نہیں، میں ریپیٹیشن نہیں کرتا سر. چند چیزیں ہیں میں جو واضح طور پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس کر دینا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ اس ملک میں ہم حقائق کو، حقیقتوں کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ کریں. اور ہمیں اس قوم نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم ان حقائق کو جانیں، ان کے مسائل کو جانیں اور وہ ترجیحات دیکھیں جو ہمارے لیے ہونی چاہیے. یہ لبرلزم کے ایجنڈے کو فارورڈ کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ ویسٹرن پاورز کو یہ دکھانے کا وقت نہیں ہے. یہ این جی اوز کو راضی کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ دکھانے کا وقت امریکیوں اور ویسٹرن پاورز کو نہیں ہے کہ ہم کتنے لبرل ہیں، کیونکہ یہ کوڑیاں آپ کو پھر بھی نہیں ملیں گی. آپ کے پھر بھی ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو جا کے بھیک مانگنی پڑے گی، اور وہ آپ کی مدد تبھی کریں گے جب وہ ان کے حق میں ہوگا. اگر ان کے حق میں نہیں ہوگا، ان کے فائدے میں نہیں ہوگا، تو آپ کپڑے پہن کے پھریں یا اتار کے پھریں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ لبرل ہوں یا آپ ایکسٹریمسٹ ہوں، آپ کو کوئی امداد نہیں ملے گی. آپ تب بھی ان کے لیے پاکستانی ہوں گے، آپ تب بھی ان کے لیے تھرڈ ورلڈ کے تھرڈ ریٹڈ سٹیزنز ہوں گے. جیسے وہ آپ کے ساتھ پہلے سلوک کرتے آئے ہیں، وہ ویسا سلوک آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے. آج ہم صرف اس امریکی ایجنڈے کی تائید کرتے رہیں، اس موقف کی تائید کرتے رہیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی دہشت گرد تھی. اور اس لیے مزے کی بات یہ ہے مسٹر چیئرمین کہ عافیہ صدیقی کے اوپر جو 4 کاؤنٹس کے تحت 86 سال کی سزا ہے، اس میں دہشت گردی کا ذکر نہیں ہے. جو 4 کاؤنٹس کی سزا اس پہ دی گئی ہے عدالت میں، اس میں کہیں القاعدہ کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں ڈائمنڈز کا ذکر نہیں ہے، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ یہ القاعدہ یا کوئی ایسا لشکر جو ہے موو کر رہی تھی جو امریکی، پاکستانی یا افغانی سلامتی کے لیے خطرہ تھا. یہ امریکی جسٹس سسٹم کی منافقت، 2 نمبری اور گھٹیا پنے کا سب سے بڑا، اور ان کی جو بیوروکریسی ہے، ان کے بیانات کا تضاد آپ چیک کریں انہوں نے کیا کیا ہے. اور آج ہم یہاں اس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں کہ امریکی موقف درست تھا، اور ہماری ساری قوم پاگل ہے جو سڑکوں پہ کہتی ہے کہ اگر وہ دہشت گرد ہے بھی صحیح، ہماری دہشت گرد ہے، ہمیں واپس چاہیے. میں اس بات میں ہی نہیں کہتا کہ وہ دہشت گرد ہے تو امریکی اس کو رکھیں. اگر وہ دہشت گرد بھی ہے تو پھر وہ پاکستانی جیل میں رہے گی، وہ پاکستان میں واپس آ کے رہے گی. یہاں پہ ہم چند گوروں کو اور چند این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے ہم نئے تماشے روز کھڑے کر دیں، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہماری رائے سب سے زیادہ معتبر ہے، اور وہ بیٹی نہیں ہے، وہ ہماری بیٹی کہلانے کے قابل نہیں ہے. ایک محمد بن قاسم کہاں سے اٹھتا ہے اور آج آپ کو یہ پاکستان ملا، یا چند جو اس زمین پہ جہاں اسلام کا نام نہیں تھا آج آپ پاکستان بنائے بیٹھے ہیں. ایک محمد بن قاسم یہاں کے اوپر آئے. یہ قوم کب تک باندھ رہے گی؟ کب تک غیرت نہیں کھائے گی؟ کب تک کوئی محمد بن قاسم ہم ہی سے نکلے گا؟ کسی کے اوپر کسی نے ٹیگ لگا کے نہیں آنا. آج who are we؟ ہم کون ہیں یہ جج کرنے والے کہ ہماری رائے ٹھیک ہے اور یہ قوم پاگل ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ وہی قوم ہے جس نے آپ کو ووٹ دے کے، جن کے آگے بھیک مانگتے ہو جا کے الیکشنوں میں ووٹ مانگنے کی، اور پھر وہ تمہیں یہاں پہ بھیجتے ہیں اسمبلی میں. آج وہی قوم جب تمہیں ایم این اے بنا کے بھیجے تو وہ فیصلہ ٹھیک ہے، مگر جب وہی قوم عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے سڑکوں پہ آ جائے تو وہ پاگل ہیں اور میں لبرل ہوں. خدا کا خوف کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. جناب لیبیا کا جو طیارے والا واقعہ تھا اور ثبوت تھے، بندہ یورپینز نے سال ہر سال اپنی جیل میں رکھا، آخر وہ لیبیا کے پاس واپس گیا. جب جاپان میں امریکن بیسز جس جگہ پہ موجود تھے، امریکنز مرینز نے وہاں پہ جو حرکتیں کی اس پہ وہ وہاں پہ کنوکٹ ہوئے، مگر امریکنز اپنے مرینز واپس لے گئے امریکہ. کوریا میں جو بیسز موجود تھے، مرینز نے وہاں پہ لوگوں کی بچیوں کو ریپ کیا امریکنز نے، مگر اس کے باوجود امریکن فوج نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے مرینز ہیں، ہم ان کو امریکہ میں لے جا کے جو ہے وہ ہم ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے. وہ واپس لے گئے. یہاں ایک ایسی عورت. شیخ صاحب بڑی مہربانی جی. اچھا جی کھولے مائک جی. ایک ایسی عورت جس کے خلاف کوئی فورنزک ایویڈنس نہیں ہے، جس کے خلاف کیس پروف نہیں ہو سکا ہے، یہاں پہ مطلب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں. جناب آج وہ جنرل مشرف جس کی حکومت کا ہم خود حصہ تھے،
وہ اس لیے پاکستان واپس نہیں آ رہا. اور میں اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہا, کوئی یہ سمجھے کہ کل اس کے ساتھ اور آج اس کے خلاف. میں حقائق آپ کو بتاتا چلوں, کیونکہ حکومت سے تو اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. حکومت نے تو گارڈ آف آنر دیا تھا. حکومت سے کوئی ڈر نہیں ہے, اور حکومتوں کے بیانوں پہ بھی آپ بچ جائیں, یہ بھی ایسے کھوکھلے ہیں. اگر اسے ڈر ہے تو عوام کے عطاب کا ڈر ہے. وہ عوام سے ڈرتا واپس نہیں آتا ہے, حکومت کے ڈر سے نہیں. حکومت تو گارڈ آف آنر دے کے بھیجتی ہے. تو ہمیں بھی عوام سے خوف کرنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو انہی سڑکوں پہ عوام کے جوتے ہوں اور لبرل سیاستدانوں کے سر ہوں. Thank you, sir. Thank you, sir. بڑی مہربانی. انٹلیکچوئل